دروس رمضان باب 23 رمضان میں عمرے کی فضیلت۔ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب کے اتنے مواقع ہیں کہ واقعی عمل کرنے والے کے لیے وقت کا دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اعمال رمضان کے مہینے میں خصوصی فضیلت کے حامل ہیں ان میں ایک عمل عمرہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ ام سنان سے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ عام دنوں میں بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ عمرہ گناہ اور فقر کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے میں متابعت کرو، اس لیے کہ یہ دونوں گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ گناہ آخرت میں ذلت کا سبب ہے اور فقر دنیا میں۔ حج و عمرہ ایک کے بعد ایک کرتے رہنا آدمی کو گناہ اور فقر دونوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ حج و عمرہ دنیا میں غنا اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں عمل انسان کے دینی و دنیوی مسائل کا حل ہے۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں خاص طور سے مالداروں کو چاہیے کہ ممکن ہو تو ضرور عمرہ کریں۔ ہاں، یہ حضرات اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کا یہ عمرہ فخر اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، ورنہ مال کے ساتھ ساتھ اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ حدیث میں حج و عمرے میں متابعت کا ذکر ہے۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ متعدد علماء نے یہی بات کہی ہے۔ عمرہ ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے مبارک گھر کی حاضری اور تمام مراسم کی ادائیگی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو ان ایمانی کیفیات سے آشنا کراتا ہے جو کہیں اور میسر نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ کا غازی، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تو انہوں نے اس کی دعوت قبول کی، اور جب انہوں نے اس سے مانگا تو اس نے بھی انہیں عطا کیا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا اور اسے ٹھیک سے شمار کیا اور کمی زیادتی نہ کی، اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے عمرے اور طواف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی فضائل احادیث میں موجود ہیں، لہٰذا اہل ثروت حضرات اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہیں، اور ممکن ہو تو رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کی حاضری اور عمرے سے ضرور متشرف ہوں۔ معلوم نہیں آج صحت ہے کل بیماری آ جائے، آج زندہ ہے کل موت آ جائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔